الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، دنیا ایک بہت بڑی جنگ کے دہانے پر گزشتہ تقریباً 3-4 سال سے آ کر کھڑی ہو چکی ہے۔ اگرچہ کہ یہ جنگ اس وقت سے دیکھی جا رہی تھی جب سے طالبان اور امریکہ کا معاہدہ ہوا تھا، اور دنیا بھر کے مختلف قسم کے وہ جو عسکری ماہرین ہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ کو ایک اور نیا وار تھیٹر چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3000 ارب ڈالر جو ہیں وہ کم سے کم 3 ٹریلین ڈالر جو ہیں وہ افغانستان میں امریکہ کے خرچ ہوئے ہیں، جن میں سے 2.5 ٹریلین ڈالر جو ہیں وہ امریکہ کی 5 بڑی کمپنیوں نے حاصل کیے ہیں، جو کہ اسلحہ بناتی تھیں یا جو کہ مختلف قسم کے سپاہیوں کو بھرتی کر کے مرسنریز، جسے کرائے کے فوجی کہتے ہیں، جس طرح کے بیک واٹر یا اس طرح کے ان کمپنیوں نے حاصل کیے ہیں۔ یہ سارا سرمایہ امریکی عوام کے ٹیکس پیئرز کی سرمایہ سے یا اس سے حاصل ہوتا تھا، لیکن اس کو کمانے والی وہ 5 کمپنیاں تھیں۔ یہی وہ 5 کمپنیاں ہیں کہ جو مختلف قسم کے کاکس بنا کے اور کبھی ریپبلکن کو اور کبھی ڈیموکریٹس کو پیسے دیتی ہیں تاکہ وہ الیکشن لڑے، اور جب وہ الیکشن کے لڑ کے جیت کے آ جاتی ہیں تو یہ کمپنیاں کہتی ہیں فلاں جگہ جنگ میں جاؤ، فلاں جگہ جنگ میں جاؤ، کبھی تم افغانستان میں کود جاؤ، کبھی تم ویتنام میں کود جاؤ، کسی اور جگہ کود جاؤ۔ لیکن اس دنیا کی جو اس وقت صورتحال ہے، اس صورتحال کے بارے میں گزشتہ 2-2.5 سال سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اس فتن کے دور کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایگزیکٹ وقت کا علم ہے تو غلط کہتا ہے، اس لیے کہ وقت کے بارے میں خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کب آئے گی وہ گھڑی جس کا تم باتیں کرتے ہو، اگر تم سچے ہو تو بتاتے کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ اکرم سے کہا گیا تھا انہیں کہہ دو قل انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، وانما انا نذیر مبین، اور میں تو ایک کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی ڈرانے کی صورتحال جو ہے وہ گزشتہ 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ اس سارے فتن کے معاملے کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے غزوۃ الہند۔ غزوۃ الہند کے بارے میں بہت دفعہ گفتگو کی ہے، لیکن چونکہ پاکستان جو ہے اس کے اوپر گزشتہ تقریباً 40 سال سے ایک عجیب و غریب قسم کی جنگ مسلط ہوئی ہے، تو اس سے لوگ یہ نتیجہ نکالتے تھے کہ شاید اس سارے عرصے کے اندر پاکستان ایک خاص قسم کے مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جس نے آخر میں ہندوستان کے ساتھ یا ہند کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے۔ اس کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف قسم کی آراء دیں، لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ یہ گفتگو کی کہ یقیناً پاکستان ایک ایسی سرزمین ضرور ہے جہاں سے ہند کے ساتھ لڑائی کی جائے گی، اور اسی سرزمین پہ ہی وہ لڑائی برپا ہوگی، کیونکہ وہ بہت مشہور حدیث جو ہے جو کہ امام قرطبی نے لکھی ہے، جس میں حضرت وہب ابن منبہ کی جو حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کی خرابیاں مختلف علاقوں کے حساب سے بتائی ہیں، اور اس میں سے جو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ جو اہم ترین بات ہے کہ خراب السند من الہند و خراب الہند من السین، کہا ہے کہ سندھ جو ہے اس کی خرابی جو ہے ہندوستان سے ہوگی، اور ہندوستان کی خرابی جو ہے وہ چین سے ہوگی۔ اب یہ ایک بہت بڑا سینیریو بنتا ہے کہ تقریباً آدھی سے زیادہ پاپولیشن، آدھی سے زیادہ آبادی جنگ میں جھونک دی جائے گی۔ ظاہر بات ہے کوئی 1.5 ارب آبادی جو ہے وہ چین کی ہے، 1 ارب 20 کروڑ کے قریب اس کی ہندوستان بھارت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی 22-23 کروڑ جو ہے یہ پاکستان کی ہے، تو یہ کوئی 3 ارب آبادی بنتی ہے۔ اس 3 ارب آبادی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی 6 ارب آبادی میں سے آدھی آبادی جو ہے وہ جنگ کے اندر شریک ہوگی۔ تو یہ عالمی جنگ نہ ہوئی تو اور کیا ہو گیا؟ یہ جنگ کب ہوگی، کیسے ہوگی، اس کا اندازہ نہیں، لیکن آج کل جو صورتحال پاکستان میں برپا ہے اس کے بارے میں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہاں سے غزوہ ہند کا آغاز ہو سکتا ہے؟ اگر غزوہ ہند کا آغاز ہوگا تو صورتحال کیسی بنے گی؟ پاکستان پر مسلسل ایک دباؤ گزشتہ تقریباً 1-2 سالوں سے ڈالا جا رہا تھا۔ جس وقت افغانستان سے امریکہ باہر نکلا تھا کہ ہمیں پاکستان کی سرزمین بالکل ویسے ہی میسر آ جائے جیسے مشرف کے زمانے میں میسر آئی تھی، اور ہم آپ کو پیسے، سرمایہ، ہر چیز دینے کو تیار ہیں، اور جو آپ چاہتے ہیں ہم سے حاصل کر لیں، لیکن اس جنگ کا آغاز ضرور کریں۔
اور اس جنگ کا بہانہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ چونکہ افغانستان ایک دوبارہ القاعدہ اور دہشت گردوں کی پناہ گاہ بن رہا ہے اور بن چکا ہے، اس لیے ہمیں پاکستان سے سپورٹ چاہیے تاکہ ہم دوبارہ ان دہشت گردوں کی کمر توڑ کر رکھ دیں۔ اس زمن میں مشہور جو ایبسولوٹلی ناٹ والا فقرہ ہے عمران خان کا، وہ ان کے لیے بڑا گلے کی ہڈی بنا تھا، اور پھر اس کے بعد رجیم چینج ہوئی، اور آپ سوچیں کہ 6 سال پورے باجوہ صاحب کا ٹینیور رہا ہے۔ باجوہ صاحب کو ایک دن کے لیے بھی امریکہ نے وزٹ کے لیے نہیں بلایا تھا، لیکن جیسے ہی یہ چینج رجیم ہوئی اور دوسری آ گئے تو باجوہ صاحب کو پہلے سینڈس میں بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ سینڈس وہ جو پاکستانی فوج کا جسے کہتے ہیں قبلہ اول ہے، اور اسی طرح بھارتی فوج کا بھی قبلہ اول ہے، تو وہ جو جہاں سے یہ سب لوگ نکلے ہیں وہاں اس کو بلایا گیا، پھر اس کے بعد امریکہ میں بلایا گیا، اور امریکہ کے بعد پھر اس کے بعد پاکستان کے سفارتی سطح پہ باتیں شروع ہوئیں، اور بلاول صاحب نے آ کے اعلان کیا کہ امریکہ دہشت گردی کی جنگ میں ہمیں سرمایہ دینا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ امن کی صورتحال جو کہ طالبان جہاں پیدا کرنا چاہ رہے تھے، اور نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، اور 50 سے 60 ہزار جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے وہ جہاں آ کے آباد ہو رہے تھے، عمران خان اور ان کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہو رہی تھیں ان کو ختم کر دیا گیا، اور اب پاکستان کی فوج اور ان کے ساتھ ایک جنگ کا سماں ہے۔ اس جنگ میں ہوگا کیا؟ دیکھیں، اگر ہم اس وقت یہ سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے اسٹریٹجک جو ڈیزائنرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ویسا ہی حال ہوگا جیسا 2002 میں ہوا تھا کہ افغانستان میں امریکہ چڑھ دوڑا تھا، اس نے ان کو ختم کر دیا تھا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ تو لوگ جہاں پناہ لے رہے تھے یہ چھپے ہوئے تھے، اور یہ اس کو ہم نے ڈھونڈ نکالا، 500-600 کے قریب لوگوں کو ہم نے امریکہ کے حوالے کیا، اور اس کے بعد پاکستان نے 70,000 لوگوں کی قربانی تو دی، لیکن اس نے اس ٹی ٹی پی کا قلعہ کما کر دیا اور یہ یہاں سے بھاگ گئے۔ تو یہ صورتحال اس دفعہ شاید ایسی نہ ہو۔ 2-3 چیزیں یاد رکھیے گا جس سے اس پاکستان کو اس جنگ کے اندر شاید بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ جائے، اور پاکستان کے عوام کو نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ فوج تو جو باقی لوگ تو ویسے رہیں گے، جیسے پہلے فوج نے نقصان اٹھایا ویسے بھی ہمیں اتنی شہادتیں جو ہیں وہ دینی پڑ جائیں گی۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ 48 ملک امریکہ کے اندر موجود تھے، اور وہ اس کو دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ہم نے اس کو قلعہ کما کرنا ہے۔ اب امریکہ کے پاس افغانستان میں کچھ نہیں ہے، اب وہاں افغانستان میں طالبان بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ایران ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ وہاں سے بیٹھ کے آپ کو سپورٹ کرتا تھا۔ یہاں کے وہ سارے میجر جو ڈرون اٹیکس ہیں جن میں حکیم اللہ مسعود جیسے شخص کا مارا جانا جو ہے وہ اس میں شامل تھا، وہ امریکی سپورٹ سے ہوتا تھا، اور وہ آپ کو باقاعدہ مدد کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی جو تھی وہ اس کے ساتھ آپ جنگ کرتے تھے، تو وہ ان کے لیے ایک راستہ تھا، وہ جا کے امریکہ سے وہاں جا کے لڑنا شروع ہو جاتے تھے، اور طالبان کے اینلز میں شامل ہو جاتے تھے، اور وہاں جا کے لڑائیاں کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، اور ان کا جو کام جو تھا وہ چلتا رہتا تھا، اور وہ فارغ نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ آپ کے ساتھ دوبارہ لڑائی کریں۔ طالبان کے ظاہر بات ہے وہاں پر ان کو اس وقت وہاں سے انہوں نے تقریباً وہاں سے ہجرت کر کے نکل آئے ہیں، وہ یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ کے ساتھ ان کی نیگوسیشن چل رہی تھیں، لیکن آپ نے ان کو ظاہر بات ہے کہ امریکہ کے کہنے کے اوپر یہ نیگوسیشن ختم کی ہے، اس میں کوئی شک نظر نہیں آتا۔ جنرل شاہد عزیز اس مسئلے میں بالکل آن ریکارڈ ہیں، میرے ساتھ وہ ایک بہت بڑے سیمینار کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ سوات میں طالبان کے ساتھ جو معاہدہ تھا طالبان نے نہیں توڑا تھا، بلکہ امریکہ کے کہنے پر پاک فوج نے توڑا تھا، اور پھر اس کے بعد سوات میں جو صورتحال ہوئی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان کو بھی سرگرم کیا جا رہا ہے۔ اب بلوچستان کو بھی اس وقت امریکن سپورٹ جو ہے وہ بہت راستوں سے ملتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ صرف امریکہ سے ملتی ہے تو غلط سمجھتا ہے۔ بلوچستان کا جو کوسٹ ہے اس کوسٹ کے اوپر بے شمار لوگ جو ہیں وہ انٹرفیئر کرتے ہیں، اور سب سے اہم ترین ہب جو بلوچوں کا تھا وہ ایک زمانے میں ابو دھابی اور دبئی کا علاقہ ہوتا تھا، اور وہاں پر باقاعدہ ان کی ایک مختلف قسم کی شاپس ہیں جہاں پر جو لوگ بیٹھا کرتے تھے اور رہا کرتے تھے، جتنے فیوجیٹیوز سے وہ نکل کے وہیں جایا کرتے تھے۔ اور وہ دبئی کے لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ گوادر اگر شاندار قسم کی صورتحال میں تبدیل ہوگا، ایک بہترین پورٹ سٹی بن گیا تو دبئی کا مستقبل ختم ہو جائے گا، کیونکہ دبئی ہو گیا، جبل علی ہو گیا، یہ جو لوگ ہیں یہ ٹرانزٹ کرتے ہیں سامان کو، اور اگر ٹرانزٹ کی سامان کی صورتحال جو ہے وہ گوادر کے حاصل ہو گئی، اور گوادر تو ڈیپ سی پورٹ ہے، تو 2 دن کا جو کروز بڑے جہازوں کا بچ گیا تو ہماری تو جو ہے مارکیٹ تباہ برباد ہو جائے گی۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ دبئی کو آباد کرنے کے لیے بیروت کو تباہ کروایا گیا، اور بیروت کا اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تاکہ کل کو کوئی بیروت جو ہے ایک پرسکون اڈا نہ بن سکے۔ تو بلوچستان کے اندر بھی یہ صورتحال شروع ہو چکی ہے۔ اب
اس کا تعلق اس ساری جنگ کا بنے گا کیا؟ دیکھیں افغانستان جو ہے وہ اپنے ایک رول کے لیے تیار کیا گیا، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری احادیث جو ہیں وہ خراسان کے علاقے میں. دنیا میں پرانے سے پرانی کتاب بھی اٹھا لیں، خراسان کا نقشہ نکال لیں تو خراسان کا نقشہ جو ہے ماوراء النہر یعنی دریائے ایمو کے اوپر جو ہے وہ ہے، اور اس کے نیچے خراسان کا علاقہ ہے جس میں سارے کا سارا افغانستان اور پشتون ایریا آتا ہے. تھوڑا حصہ جو ہے وہ اس کا مشہد کا جو ہے ریگستانی حصہ، وہ بھی اس کا اس لیے مشہد کا ہے کہ امام رضا جو تھے وہ وہاں آ کے انہوں نے مقام اختیار کیا تھا. نیشا پور کے قریب وہ جگہ تھی جس کو بعد میں پھر مشہد کا نام سے ایجاد کیا جاتا ہے. وہ علاقہ بھی خراسان کا کہا جاتا ہے اور اس میں شامل تھا. کچھ ہمارے جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان اور پشاور کے آس پاس کے علاقے، خصوص طور پشاور نہیں بلکہ یہ علاقے جو ہیں یہ اس میں شامل تھے. بلوچستان کے بھی جو اوپر کے علاقے ہیں جس میں چاغی اور نوشکی اور یہ علاقہ جس علاقے کے اندر زیادہ تر وہ پشتون آباد تھے کہ جو خراسانی کہلایا کرتے تھے، وہ علاقے بھی وہ اس میں شامل سمجھے جاتے تھے اس پرانے نقشے کے اندر. اس خراسان کی گزشتہ 40 سال سے ٹریننگ ہو رہی ہے. آپ سوچیں کہ 1979 نے پہلا جو تھا روسی فوجی وہاں پہنچا تھا، اور آج 1979 سے لے کے اس وقت تک کتنے سال بیت چکے ہوئے ہیں. افغانوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے. 14 لاکھ پہلی روسیا کے ساتھ وار کے اندر شہید ہو گئے اور ان کی جانیں گئیں، ان کے گھر تباہ و برباد ہوئے، معذور ہوئے. اس کے بعد جنگ جیتنے کے بعد 1988 سے لے کے 1997 تک خود آپس میں لڑتے رہے. 7 گروہ تھے، ساتوں کے ساتوں آپس میں لڑتے رہے. پھر اس کے بعد ملا محمد عمر کی حکومت آ گئی، وہ 5 سال تک ایک امن کا دور رہا. اس کے اندر بھی وہ شمالی اتحاد کے ساتھ ان کی لڑائی جاری رکھی گئی، اور اس کے اندر جو ملک شامل تھے ان کو میں نام نہیں لینا چاہتا، امریکہ ان کی سرپرستی کرتا تھا، بھارت تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں بھی ان کا خون ہی بہتا رہا. پھر اس کے بعد امریکہ آ گیا. 20-22 سال کی جنگ کے بعد اب وہ دوبارہ پرامن صورتحال میں ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر باقاعدہ دھماکے کروائے جا رہے ہیں، اور وہاں پر تقریباً پچھلے سال گزشتہ تقریباً 2 درجن سے زیادہ دھماکے ہوئے ہیں، اور بے شمار شہری جو ہیں ان کے افغان شہری شہید ہوئے ہیں. یہ وہ قوم ہے کہ جس قوم نے خراسان سے نکل کے سیدنا امام مہدی کی ہاتھ پر بیعت کرنی ہے. جب ان کی بیعت جو ہے وہاں پر ہو جائے گی، وہاں پر خانہ کعبہ کے اس میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، تو اس کو سن کر شام کا ایک بادشاہ جو ہے، جو کہ سفیانی آپ کو کہلاتا ہوگا، ایک روایت میں یہ ہے، یا بنو کلب کی روایت تو بڑی مشہور ہے کہ بنو کلب میں سے ہوگا، وہ لشکر بھیجے گا، اور جو لشکر بیضاء کے مقام پہ دسایا جائے گا تو یہ خراسان کے لوگ جو ہیں اٹھ کے، کیونکہ وہ واحد نشانی ہوگی، وہاں پہنچیں گے. ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب یہ جنگ شروع ہوگی تو ہم انہی خراسانیوں کو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہوں گے. ہم اسی افغانستان کو امریکہ کے کہنے میں مارنے دوڑیں گے، تو وہاں سے وہ لوگ جو ہیں ظاہر بات ہے ہماری طرف بھی پلٹ سکتے ہیں. اور وہ اگر پلٹنا شروع ہو گیا اور پاکستان افغانستان اس جنگ میں آیا، تو پھر دوسری حدیث جو ہے خرابت سندھ من الہند، پھر پاکستان کے لیے پاکستان پر ہندوستان کا حملہ آور ہونا یہ بہت نیچرل سی چیز بن جائے گی، تاکہ پاکستان کی مکمل طور پر ایک خدا نخواستہ ایک تباہی کی طرف ایک نشانی لکھ دی جائے. اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو ہندوستان جو ہے وہ پھر اس پہ چین حملہ آور ہوگا، اور وہ چین جو ہے اس کو خراب کر دے گا، یعنی تباہ و برباد کر دے گا. یہ وہ سینیریو بنے گا جس کے بعد غزوہ ہند کا آغاز ہوگا. اس غزوہ ہند کا آغاز کا جو لشکر ہے، یہ لشکر جو ہے یہ چلے گا بیت المقدس سے. اب یہ میں حدیثیں آپ کے سامنے کئی دفعہ سنائی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ حضرت سنن نسائی کی حدیث ہے، اس کے بعد اس میں 3 حدیثیں ہیں. بھیکی کی حدیث ہے، اس کے بعد اجمع الاوسط کی حدیث ہے، اس کے بعد کتاب الفتن کی حدیث ہے. اس میں باقاعدہ یہاں تک بعض جگہ تو یہاں لکھا ہے کہ میری امت میں ایک لشکر کو سندھ اور ہند کی طرف بھیجا جائے گا، پس اگر میں نے اس کو پایا اور میں اس میں شہید ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے کلمہ ذکر فرمایا کہ میں لوٹ آیا تو میں ابو ہریرہ ہوں جس کو اللہ کی آگ سے آزاد کر دیا جائے. یعنی 2 لشکروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بشارت دی ہے. ایک وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا، اور ایک کو جو غزوہ ہند میں شامل ہوگا. اس میں جایا کہ بیت المقدس سے وہ لشکر روانہ کیا جائے.
اب بیت المقدس سے جو لشکر روانہ ہوگا تو اس کا جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے باقی علاقہ تو ہے وہ تو اس وقت فتح ہو چکا ہوگا، اس کا جو پہلا پڑاؤ ہوگا وہ اس جگہ پہ ہوگا جس جگہ پہ اس وقت ہندوستان کی اس کی لڑائی شروع ہو چکی ہوگی پاکستان کی، اور اس لڑائی کو پھر اس کے بعد اور ٹیک اوور کیا کر کے اس جگہ کو وہ پھر یہاں کے لوگوں کو ساتھ لے گا۔ اس مسئلے میں اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ شاید پاکستان کی فوج کا اس کے اندر کردار ہے، یقیناً ہوگا اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کسی مقصد کے لیے ان 5 سے 7 لاکھ لوگوں کو ٹرین کیا ہے، اور یہاں پر ایک قسم کا ایک اسلحے کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جس میں ایٹم بم بھی شامل ہے وہ رکھا ہے تاکہ اس جنگ کے اندر یہ لوگ فتح حاصل کر سکیں۔ لیکن ایک بات اس سے پہلے کی ہے جس سے میں اس حدیث سے مطلب لینا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کو خراب سندھ کیوں کہا گیا، کہ سندھ جو ہے اس کو خراب کیوں کرے گا بھارت، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ بنیادی وجہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق ہے کہ آج سے 75 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس غزوہ ہند کے گیرزن کو بنانے کے لیے اللہ کے نام پر ایک سلطنت ہمیں دی تھی، اور ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ سلطنت ہمیں مل گئی تو ہم یہاں پر اللہ کا دین نافذ کریں گے، اللہ کی شریعت نافذ کریں گے، یہ سب کچھ کریں گے۔ لیکن 75 سالوں میں ہم نے تمام تر نظام کار کو سیکولر نظام کار کے طور پہ رکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سب کے دل دھڑکتے ہیں اور ایک نعرے پہ دھڑکتے ہیں کہ ہم نے ہند کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ ہم اس لیے بھی دھڑکتے ہیں کہ ہمارے صوفیاء سارے کے سارے جو ہیں وہ اسی کے بارے میں گفتگو کرتے آئے۔ عبداللہ شاہ غازی جو ہیں یہ وہ امام نفس زکیہ کے بیٹے تھے، یہ 92 ہجری میں آ کے یہاں ٹھکانہ بنا لیا تھا کہ جب بھی غزوہ ہند ہوگا تو میں اس کے اندر شامل ہوں گا اور میں یہاں جاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کبھی میں نے ویسے ذکر نہیں کرتا ہوں اس کا زیادہ تر نعمت شاہ ولی کا، لیکن نعمت شاہ ولی کی چونکہ بہت ساری پیشگوئیاں بہت صحیح ثابت ہوئی ہیں، وہ بھی یہ نقشہ یہی کھینچتے ہیں کہ جس وقت اس پورے ملک کے اندر یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے اور اس علاقے کے لوگ جو ہیں یہ بہت برے حال میں ہوں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہوگا یہ کہ مختلف شہروں سے مختلف علاقوں سے عثمان و عرب و فارس امن و منان اوسط از جذبہ آنت آئند والہانہ آراب نیز آئن از کوہ دشت و ہامو سیلاب آتشیں شد از ہر طرف روانہ، کہ وہ کہتا ہے پھر ہوگا یہ کہ جب یہ غزوہ شروع ہوگا تو پھر ہوگا یہ کہ عرب والے، ایران والے، مشرق وسطیٰ والے وہ سب یہاں آ کے جمع ہو جائیں گے۔ چترال و نانگا پربت باسی ملک گلگت پس ملک خائے تبت گرنار جنگ آنا، کہ وہ میدان جنگ بن جائے گا، اور اس جنگ کابل خروج سادو در قتل اہل کفار چپ و راست سازند بسپہانہ، اہل کابل کافروں کو قتل کر کے آگے نکلیں گے اور کافر دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے۔ غازیان سرحد زمین چوں لرزت زمین چوں مرکت بحر حصول مقصد آئند وار، سرحد کے غازیان جو ہیں اس علاقے کے غازیان جو ہیں وہ مرکت ان کی مرکت کی طرح قبر کی طرح ان کے آنے سے زمین لرزے گی، اور مارکا کہاں ہوگا آپ اندازہ کریں، کچھ مارکا یہ ہوگا از رود اٹک نہ سیبار از خون اہل کفار پر میں شبت بجکبار جریان جارحانہ، کہ دریائے اٹک کافروں کے خون سے 3 مرتبہ ایک بار پھر بھر کر جاری کرے گا۔ یعنی یہ اٹک کا جو دریا ہے یہ پورے یعنی دریائے سندھ جو ہے جہاں جہاں سے بہتا چلا جا رہا ہے اس کی پٹی پر اصل لڑائی ہوگی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پنجاب شہر لاہور و کشمیر ملک منصور دواب و شہر بجنو گیرت غالبانہ، پھر اس کے بعد پھر لاہور فتح ہوگا، پھر کشمیر فتح ہوگا، پھر ملک منصور، پھر بجنور میں فتح ہوگا، پھر یہ سا اور ہند۔ اور اس کے بارے میں وہ جو حدیث ہے جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت یہ جو لشکر ہے یہ سندھ میں یہاں ہند پہ حملہ کرے گا تو وہ اس کے خزانوں کو لے کے بیت المقدس پہنچے گا، اور پھر ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا، اور پھر جب وہ واپس پہنچیں گے تو اپنے درمیان عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے۔ اب صورتحال یہ دیکھیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے کب آنا ہے؟ جب دجال نکل چکا ہوگا، اور آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ یہ لشکر دجال کے قیام تک یہاں ہوگا۔ اور دجال کب نکلے گا؟ کہ جب مسلمان ایک دفعہ بہت بڑی لڑائی لڑ کے جو اس کی ہے اپنا شام کے علاقے میں، بابک اور عماق کے علاقے میں لڑ کے
ایک دفعہ پھر قسطنطنیہ ہاتھ سے چلا جائے گا، اور قسطنطنیہ کو جب فتح کریں گے، جب وہ فتح کریں گے تو پھر دجال نکلے گا، اور جب دجال نکلے گا تو اس سے پہلے یہ غزوہ ہند جو ہے یہ ہو چکا ہوگا، لشکر جو ہے اس پہ فتح کر چکا ہوگا، اور پھر دجال جو ہے اس کی سرکوبی کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ لشکر جو ہے یہ واپس وہاں پلٹے گا، تو وہ وہاں پر موجود ہوں گے۔ یہ ہے سارا سینیریو، لیکن اس وقت صورتحال یہ لگتی ہے کہ یہ جو جنگ شروع ہو رہی ہے اس پورے خطے کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی، کیونکہ ظاہر بات ہے اب وہ صورتحال نہیں رہ گئی کہ ایک طرف امریکہ کے 48 ممالک بھی شامل ہوں، افغان امریکہ سے لڑ رہے ہوں۔ یہاں امریکہ نہیں ہوگا، یہاں جو لوگ ہوں گے ان کو ان کی ٹیکنیکل سپورٹ اس طرح نہیں ہوگی، وہ صرف اس خطے کو آگ کے اندر جھلسانا چاہتا ہے تاکہ یہ خطہ بدامن رہے، پرسکون نہ ہو، اور یہاں پر سی پیک نہ ہو سکے، اور چائنا کا یہاں راستہ نہ بن سکے۔ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں، لیکن اس مقصد کے بیچ میں مجھے لگتا ہے کہ غزوہ ہند کی وہ صورتحال چھپی ہوئی ہے جو اچانک ظاہر ہو جائے گی، جو بہت خوفناک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔